السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن پارہ نمبر 11 نمبر پارہ، سورہ توبہ آیت نمبر 94 سے 99 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، وہ عذر معذرتیں کریں گے تمہاری طرف جب تم لوٹو گے ان کی طرف۔ قل لا تعتذروا، کہو نہ تم معذرت کرو، لن نؤمن لکم، ہرگز نہیں ہم مانیں گے تمہاری بات۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، بے شک بتا دیا ہمیں اللہ نے تمہاری خبروں میں سے۔ وسیر اللہ عملکم ورسولہ، ان قریب دیکھے گا اللہ تمہارے عمل کو اور اس کا رسول بھی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم پھیرے جاؤ گے غیب اور ظاہر کو جاننے والے کی طرف۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ بتائے گا تم کو جو تم عمل کرتے تھے۔ سیحلفون باللہ لکم، ان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے۔ اذا انقلبتم الیہم، جب تم لوٹو گے ان کی طرف۔ لتعرضوا عنہم، تاکہ تم اعراض برتو ان سے۔ فاعرضوا عنہم، پس اعراض برتو ان سے۔ انہم رجس، بے شک وہ ناپاک ہیں۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جزاء بما کانوا یکسبون، بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کمائی کی۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے۔ فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین، اگر تم راضی ہو جاؤ ان سے اللہ نہیں راضی ہوگا فاسق قوم سے۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، اعراب یا بدو یا دیہاتی زیادہ شدید ہیں کفر میں اور نفاق میں۔ واجدر، اور وہ اسی لائق ہیں۔ اللہ یعلموا، کہ وہ نہیں جانتے۔ حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، حدود کو جو اللہ نے اتاری اپنے رسول پر۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ومن الاعراب من یتخذ، اور دیہاتیوں میں سے جو سمجھتا ہے بناتا ہے، ما ينفق، جو وہ خرچ کرتا ہے، مغرما جرمانہ، تاوان۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور انتظار کرتے تمہارے بارے میں گردش کا۔ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، ان پر گردش ہے بری۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور دیہاتیوں میں سے جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اور انہوں نے بنایا جو خرچ کیا، قربات عند اللہ، اللہ کی قربت کے لیے۔ وصلوات رسول، اور رسول کی دعا کے لیے۔ الا انہا قربۃ لہم، خبردار بے شک انہی کے لیے تو قربت ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب داخل کرے گا اللہ انہیں اپنی رحمت میں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سب سے پہلے بہت بہت مبارک، ہم دیکھیں جب ہم چل پڑتے ہیں نا، وہ فاصلہ کتنا بھی ہو طے ہو جاتا ہے۔ شروع میں شاید بہت لوگ سوچتے ہوں، میرے بھی دل میں آتا تھا کہ 2 آیتیں کرتے کرتے پتہ نہیں کب پورا ہوگا قرآن، میری زندگی میں ہوگا بھی کہ نہیں۔ ایک تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میری زندگی میں مکمل کرے، اور دوسرا یہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ چلیں تو راستہ کٹ بھی جاتا ہے۔ یعنی 10 پاروں کی ایک جلد آج مکمل ہوئی، اور جب میں نے اسے رکھا تو مجھے بہت بہت خوشی ہوئی کہ اللہ میرے اس کام کو تو اجر کا باعث بنا، اور اس کے لیے لوگوں کو بہت سا فائدہ پہنچے میری توقع سے بڑھ کر، اور میری نیت کو اپنے لیے خالص کرے، میری کوشش کو قبول کرے، اور جو سن رہے ہیں تب سے شروع سے، اللہ ان کے لیے بھی برکت ڈالے اس کام میں، اور انہیں اپنے ساتھ جوڑے۔
اور انہیں میرا بھی صدقہ جاریہ بنائے، اور ان کے لیے بہت مبارکباد۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم، اللہ فرماتے تمہارے سامنے اب یہ بہانے بنانے کے لیے آئیں گے جو پیچھے یا تو کسی بہانے کے ساتھ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر کرتے ہوئے، یا پھر ویسے ہی بیٹھ گئے، نہ عذر کیا نہ ساتھ گئے، ویسے ہی کہ بھئی ہمیں نہیں جانا، نہ ہم کسی کو شو ہی نہیں کریں گے کہ ہم جا نہیں رہے، بس نہیں گئے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تو اب ان کو مسلمانوں میں خود کو شو بھی کرنا تھا، تو معذرتیں کرنے آ گئے۔ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ جب تم جاؤ گے نا اب تمہارے سامنے معذرت کرنے آئیں گے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، معذرت اب کوئی مجھ سے بھی کرے تو مجھے ہوتا ہے کہ دیکھو اگر آپ کچھ نہیں کر رہے تو آپ اپنے لیے برا کر رہے ہیں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا آپ فرض کریں کوئی سنتا ہی نہیں ہے یا پھر لیفٹ کر جاتا ہے، اور پھر وہ معذرت کرتا ہے کہ نہیں میں نے تو اس لیے چھوڑا، میرا یہ مسئلہ ہو گیا تھا، میرے ابھی جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اللہ کو پتہ ہے، اور آپ کے چھوڑنے سے دین کا یہ کام رک نہیں جائے گا۔ اس کو پھیلانا، اس کو آگے پہنچانا، اس کے لیے عمل کے لیے لوگوں کو توفیق دینا اللہ کا کام ہے، اور معذرت کر کے ہمیں راضی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم چیز ہی کیا ہیں جنہیں راضی کرنے کے لیے آپ آئے؟ وہاں تو اللہ کے نبی تھے، ان کو راضی کرنا چاہ رہے تھے، یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ اللہ کے نبی تو اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، ہم نے تو اللہ کو ناراض کیا، پہلے تو ہم اللہ کے آگے توبہ کریں۔ اگر وقتی طور پہ مسلمانوں کو اور اللہ کے نبی کو راضی کر بھی لوگے تو کیا فرق پڑے گا اگر اللہ راضی نہ ہوا تو کسی بھی انسان، مثلا کسی کو ہم کہیں کہ آپ نے لباس اچھا نہیں پہنا، یا آپ نے بہت زیادہ اسراف کیا ہے، یا پھر گناہ کا کام کیا ہے، تو وہ ہمیں ہی ایکسکیوز دینے لگ جاتے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہی جیسے میں نے کل کہا تھا، ایکسکیوز وہ سوچئے جسے اللہ مان لے۔ میں پلکنگ کیوں کرواتی ہوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے آگے میں کیسے لعنت کے اس کام سے بچنے کا بہانہ کر لوں گی؟ یہ وہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ میرے سامنے آپ یہ کہیں کہ میرے وہ بہت زیادہ بال ہیں نا، تو پھر وہ شکل عجیب لگتی ہے نا، پھر وہ اس وجہ سے میں کرواتی ہوں، یا پھر بلکہ زبردستی پارلر والی بھی لگا دیتی ہیں، اگر آپ کی نیت نہیں ہے اور اس نے زبردستی لگا دی تو اور معاملہ ہے، لیکن آپ دل سے چاہتے ہیں اور اس نے لگا دی تو آپ نے کہا شکر ہے اللہ کا، میرا نام نہیں لگا تو آپ کا نام لگے گا، کیونکہ آپ بھی دل سے چاہ رہے تھے۔ اس طرح کوئی بھی کام جو آپ نہیں کر رہے اور اس کے لیے آپ کو کوئی بہانہ نظر آ رہا ہے تو وہ بہانہ اللہ کے آگے سچا ہونا چاہیے۔ دنیا کو معذرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ہی کرنی چاہیے۔ اگر آپ سے کچھ غلط ہوا ہے اللہ کے آگے جو توبہ کریں، کیونکہ معاف کرنے کا حق تو اللہ کے پاس ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے نبی ان سے کو معذرتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نے تمہاری بات ماننی نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے ہمیں بتا دیا تم کیوں نہیں گئے تھے، تمہاری نیتیں کیا تھیں اور تمہارا مقصد کیا تھا۔ باقی نیکسٹ کے لیے اگر تم کہو کہ کل کو ہم پھر کبھی ضرورت پڑی تو ہم ضرور جائیں گے، اس وقت یہ مسئلہ تھا، اس وقت وہ مسئلہ تھا، تو وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، نیکسٹ کی بات دیکھے گا اللہ، تمہارے عمل کو دیکھے گا، اس کا رسول بھی چیک کرے گا آئندہ تم نیکسٹ کیا کرتے ہو کسی موقع پر، اور روز کے معاملات میں تمہارا کیا حال ہے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر جانا تو تمہیں اللہ ہی کی طرف ہے، جو غیب اور ظاہر جانتا ہے، جو تم بتا رہے ہو اس کو بھی، جو تمہارے دل میں اس کو بھی، جو تم نے کہیں بات کی اس کو بھی، جو میرے نبی کے سامنے کر رہے اس کو بھی۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہارا عمل کیا تھا، اصل میں تمہاری نیت اور سوچ کیا تھی، اس کی خبر تمہیں وہی دے گا جو غیب اور ظاہر کو جانتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ قسمیں بھی کھائیں گے کیا؟ تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، یعنی اگنور کرو، چلو ٹھیک ہے جو ہو گیا کوئی بات نہیں۔ فَعَارِضُوا عَنْهُ، تو ان سے ان کے بہانے سننے کی ضرورت بھی نہیں میرے نبی، ان سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ فَعَارِضُوا عَنْهُمْ، ان سے اعراض ہی برتنا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ہم ان کی صفائیاں سنتے رہیں۔ انہم رجس، یہ ناپاک لوگ ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ پاک نہیں۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جزاء بما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کی وجہ سے،
جو انہوں نے کمائیاں کی، جو آخرت کے معاملے میں، جو میرے نبی کے معاملے میں، جو دین کے معاملے میں ان کے اعمال ہیں، اس کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا، اللہ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہیں، یہاں بھی فرمایا رجس، گندے لوگ ہیں، عقیدہ گندہ نہیں۔ دیکھنے میں چاہے کتنے صاف ستھرے گھر ہیں، کتنے صاف ستھرے خود ہیں، اور کتنا معاشرے میں ان کا مقام ہے، اللہ کی نظر میں یہ گندے لوگ ہیں، کیونکہ ان کے اعمال میں گندگی ہے۔ ملاوٹ ہے نا، تو ملاوٹ کسی بھی چیز میں ہو اسے گندہ کر دیتی ہے۔ خالص تو خالص ہی ہوتا ہے، تو خاص طور پہ عقیدے میں ملاوٹ، اس کا تو شائبہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ سَيَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، عنقریب قسمیں کھائیں گے اس لیے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اگر میرے نبی تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ اپنی نرمی کی وجہ سے، تو اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فاسق قوم ہے، ٹوٹ کے رہنے والے، حدود کو توڑنے والے، معاشرے میں فساد کرنے والے، فسق سب اس میں آتا، بد باطن، اندر گندا۔ مسلمانوں کو تو ان سے میل بھی نہ رکھنا چاہیے۔ کس طرح اللہ نے پیچھے فرمایا ان کے لیے 70 بار بھی توبہ کرو، استغفار کرو تو میں نہیں بخشوں گا۔ ان کی قبر پہ نہ کھڑا ہونا، ان کی جنازہ نہ پڑھنا، اتنے برے لگے اللہ کو یہ۔ تو عقیدے کی صفائی بہت ضروری ہے، چاہے ہم دنیا میں کتنے بڑے بڑے کام کریں اور عقیدہ صحیح نہ ہو کوئی فائدہ نہیں، اور تھوڑے سے کر لیں، فرائض پورے کر لیں، معاملات کو صحیح کر لیں، اور عقیدہ صحیح ہے تو اس کا بہت وزن ہوگا۔ یہ اتنی بیسک چیز ہے، بالکل جس طرح کسی کا بیج خراب ہے اور اس کے بعد وہ جتنا مرضی پانی دے، کھادیں ڈالے، غلط ہی چیز اگے گی، اسی طرح اگر کسی کے بیج میں مسئلہ ہے، اس میں شرک کی آمیزش ہے، اس میں منافقت ہے، اس میں جھوٹ ہے، اس میں فسق ہے، پھر اوپر سے چاہے کتنا بھی گرو کر جائیں، اور یہ گروہ دنیا کا گروہ ہوگا، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے خوبصورت جسم نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم، وہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے۔ صورتیں تو اسی نے دی، یہ جسم تو اس نے بنائے، اس کے لیے کیا اٹریکشن ان میں؟ یہ ہمارے لیے ایک دوسرے کے بارے میں اٹریکشن ہے، اللہ کو کوئی اٹریکشن نہیں، وہ تو خود دینے والا یہ چیزیں، نامروب ہوتا ہے ایسے جسم اور خوبصورتیوں سے، اور نہ ہی ایسی چیزیں اس کے سامنے کوئی حیثیت رکھتی ہیں۔ دنیا میں کوئی انسان شاید کسی کی خوبصورتی یا اس کے مال یا اس کے گھر سے مروب ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ الاعراب اشد کفرا ونفاق، پھر اللہ نے فرمایا یہ دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کفر اور نفاق میں بڑے شدید ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی بہت چھوٹی سی سوچ والی ہوتی، جانوروں کی سی زندگی، صرف کھانا پینا، خواہش پوری کرنا۔ زیادہ تر آج بھی اگر ہم گاؤں کے لوگوں کو دیکھیں تو بڑی آسانی سے آپ یہ دیکھیں، یہ گاؤں کے لوگ پھر بھی ایک طرح سے شہروں کے ساتھ اٹیچ ہے، اور وہ صحرائی لوگ تھے، بالکل سختیوں والی زندگی گزاری، دلوں میں بھی سختی ہے، انداز میں بھی سختی ہے، بولنے میں بھی سختی ہے، تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے تو بہت شاؤٹ کر کے بولنا۔ ابھی بھی آپ گاؤں کے لوگوں کو دیکھیں تو ایک دوسرے کو کوئی آواز دے تو کتنی اونچی جواب دیتے ہیں، اور بات کرنے کا بھی ایسا انداز ہوتا ہے کہ دوسرے کی بات نہیں سنتے، اپنی بولی جاتے ہیں، اور پھر گندگی کے لحاظ سے بھی نہ ان کو صفائی کا پتہ ہوتا ہے، عموماً یہ پیشاب کے بعد طہارت نہیں کرتے، کپڑے اپنے گندے رکھتے ہیں، خود گندے رہتے ہیں، گھر گندے ہوتے ہیں، بہت سارے ان کی جو حرکتیں ہیں وہ آج بھی بدو لوگوں کی، یا پینڈو جس کو آپ لوگ کہتے ہو، ایسی ہی ہیں، اور کسی سے لڑتے ہیں تو چھوٹی سی بات پہ قتل و غارت پہ آ جاتے ہیں۔ نفاق ہے، اندر سے مطلب صاف نہیں ہوتے، اور بڑے بڑے جرائم کو اہمیت ہی نہیں دیتے، کوئی ان کے لیے بڑی بات ہی نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا جرم ہو گیا، کسی بے گناہ کو عدالت میں لا کے قاتل کی جگہ پہ پھنسا دیا، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ان کو، دولت کے لیے سب کچھ کر لیتے ہیں، یا دولت کے زور پہ بہت کچھ کر لیتے ہیں۔ تو وہ بھی کچھ ایسے ہی لوگ تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں یہ لوگ
جس طرح کے بہانے بنا رہے تھے. اس کے بعد یہ فتح مکہ کے بعد جب یہ بہت سارے لوگ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ جو بھی پلہ بھاری ہوگا جس کا اس کے ساتھ ہم جڑ جائیں گے، اگر قریش کا ہوا تو قریش کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو جب آپ نے مکہ فتح کیا تو اسلام قبول کر گئے، لیکن نہ ان میں اسلام مسلمانوں والی وہ کوالٹیز اور تہذیب اور ڈسپلن اور علم اور روشنی بہت کم قبول کرنے والے تھے، کیونکہ نیچر ایسی تھی. اور محبت میں، نرمی میں بھی نہیں، بہت پیچھے تھے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ کفر میں بھی بڑے شدید ہیں، اور ہیں ہی ایسے کیونکہ اللہ کی حدود کو جانتے نہیں. ان کو یہ سمجھانا کہ دین کیا چیز ہے اور دین کی کوالٹیز کیا ہے اور دین کی اہمیت کیا ہے بہت مشکل ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ. یہ دیہاتی قسم کے لوگ اسلام سے فائدوں کے لیے جڑے تھے، مگر جب ان کو کچھ مال دینا پڑا تو ان کا دل کیا کہ مسلمانوں پہ تو کوئی برا وقت ہی آ جائے، کہ اس سے جان چھوٹ جائے. اسی لیے یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد مرتد ہو گئے. ایسے ہی لوگوں تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنگ کی تھی. 9 ہجری میں یہ صورت نازل ہوئی، 10 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. تبھی یہ فتنہ آیا تھا اور بڑی حکمت سے حضرت ابو بکر صدیق نے اسے ختم کیا. تو تمہارے لیے گردش کا انتظار کرتے ہیں کہ تم پہ کوئی برا وقت آئے تو ان کی جان چھوٹ جائے، ان کو جو پیسہ دینا پڑ رہا ہے. اللہ نے فرمایا علیہم دائرۃ السوء، ان پہ اپنے پہ بری مصیبت ہے کہ مرتد ہوں گے. اس وقت ہی اللہ کو پتہ تھا کہ یہ چھوڑ دیں گے دین کو تو ان کو قتل ہونا پڑے گا، تو برا وقت تو ان پہ آئے گا جو مسلمانوں کی برائی کا انتظار کر رہے ہیں. اور اللہ سننے والا، جاننے والا. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور جو خرچ کرتے ہیں وہ اللہ اور رسول کی قربت کے خاطر خرچ کرتے ہیں، کہ اللہ اور رسول کی محبت میں خرچ کرتے ہیں. مخلص مومن ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کا قرب چاہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں. وہ جو زکوٰۃ بھی اسی لیے دیتے ہیں کہ ہم سے اللہ راضی ہو، ہمارا نفس پاک ہو، ہمارا مال پاک ہو. یہی اسلام کا بہترین اعتدال اور اللہ کا اعتدال ہے کہ جب بھی اللہ برے لوگوں کا ذکر کرتا ہے ساتھ اچھے لوگوں کا ذکر کرتا ہے. تو اس پیچھے وہ لوگ ہیں جو گردش کا انتظار کرتے ہیں، اور آگے ان لوگوں کا ذکر ہے جو خوشی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لیتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا الا انہا قربۃ لہم، ان کے لیے قربت ہے، محبت ہے. سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اللہ ان قریب اپنی رحمتوں میں ان کو داخل کرے گا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. ایک دفعہ حضرت ابو اوفا صدقہ لائے، آپ نے دعا کی اللہم صلی علی آل ابی اوفا، یعنی صدقہ اللہ کی رحمت اور دعا کا ذریعہ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے مالوں سے صدقہ لے کے ان کو پاک کرو. آگے بھی یہی اللہ نے فرمایا. تو جب بھی انسان کے دل پہ کوئی پریشانی ہو، کوئی اس کو اپنی تکلیف کی وجہ سمجھ نہ آئے، بے سکونی کی وجہ سمجھ نہ آئے، کوئی بدامنی ہو، صدقہ دینا چاہیے تاکہ ایک طرح سے جو دل میں مال کی محبت ہے وہ بھی کم ہو، نفس کا تزکیہ ہو، مال کا تزکیہ ہو اور دل کو سکون مل جائے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پرخلوص لوگوں میں رکھے اور بہترین اپنی رضا کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.